أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اسلام بنے غیرت نال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، پھر فرمایا میں محمد مصطفیٰ غیرت والا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا کہ آپ نے پوچھا سعد میں نے گل دس بس تسی گھر آو تے تواڈے گھر کوئی غیر بندہ موجود ہوئے تواڈی اہلیہ کول بیوی کول تسی کی کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے کوئی ہندہ واقعہ پیش آ جائے تو میں تو انہوں قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیکھیا جائے سعد کتنا غیرت والا ہے، اس تو زیادہ اللہ نے غیرت میں نو بخشی، اور ساری پھر مخلوق دی غیرت ایک پاس ہے، اکلہ خالق مالک ساری کائنات در رازق اتنا غیرت والا ہے، اس دی غیرت ہے تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں نہ۔ تسی بھی اپنے وجود غیرت پیدا کرو، بغیرت انسان دی کوئی زندگی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ فرمایا دیوس بندے نے جنت نہیں جانا، جتنے مرضی اعمال کر لو جی تواڈی غیرت نہیں تو جنت کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دے ہو کہ دیوس جنت ہی نہیں جائے گا، دیوس ہوندہ کون؟ فرمایا جی دے گھارے غیر محرم آندے جاندے رہن تو دے متھے دے وٹ نہ پوے انہوں غیرت نہ آوے سمجھو دیوس بندہ ہے، انہیں جنت ہی نہیں جانا۔ شگردہ تھوڑا جا چھڑن دی کوشش کی تھی کہنے کو دیوس کون ہوندہ ہے؟ فرمان لگے دیوس کی تو اندسن دیوس کون ہوندہ ہے؟ اثر دی نماز تو بعد میں سیر واسطے نہ بگی ہوتے چڑھ کے جدوں اپنی ملکہ نال بیوی نال جا رہے ہوں نا اس ویلے تسی ذرا ٹائم کٹ کے دیکھو گھوڑے دی لو مہار آگے تو جو لگام پھڑ لینی ہے تو میرے کو پوچھنا ہے استاد جی دیوس کون ہوندہ ہے؟ تو انہیں پتہ لگ جیسے جس ویلے اثر تو بعد وہ بگیوں تے چڑھے نا، بگی سمجھ لو اس تے چڑھے تو کوئی شگرد اکٹھے ہو گیا آگے لگام آگے انہیں گھوڑے دی پھڑے انہیں کو ساجی تو ساجی ایک حدیث پڑھائی ہے کہ دیوس بندہ جنت نہ جاسی، دیوس کون ہوندہ ہے؟ فرمایا میں ہونا، میں ہونا، میں نال بیوی بیٹھی آئی نا بگی تھے ننگے منہ تو فرمایا میں نو سمجھ لو جی بیوی پردہ نہ کرے میں ہوں۔ پھر اس رئیس زادی نے نواب زادی نے اتھے ہی نہ اپنا دوپٹے نہ چہرہ چھپا لیا تو کہنے لگی نواب صاحب پچھا پلٹو آج تو بعد میں نے کوئی غیر بندہ نہ بیک سی۔ پھر انہیں عورتان دی اصلاح تے کتابہ لکھی آن اسی سے جناب نواب زادی بندے غیرت ہونی چاہیے، گھرچ واش روم دا انتظام نہیں ہوندہ، بیت الخلاء دا تے عورتاں نکل دیئے اکٹھیاں ہو حاجت لے، جو ہیں عورتاں نکلی ہیں نا ازواج مطہرات بھی نہیں جا رہی آج اگی سے چوک گلی یہودیاں دے منڈے کھڑے سن، جوان کھڑے سن، وہ آپس ہی گلاں کردے کہتے ہیں بھائی جڑی عورتاں جا رہی ہیں انہیں بھی جڑی ہے فلاں عورت ہے نا اے محمد مصطفیٰ دی بیوی،
بس انہی سنن دی دیر ہے کہن دی دیر ہے مگروں سیدنا عمر آ گئے اگے آ کے روک کے فرما دے اے نبی پاک دیاں بیویوں ازواج محترمات امہات المومنین اتھوں ہی واپس پلٹ جاؤ گھر چھڑیے جاؤ اے یہودیہ دے نوجوان کھڑے سن انہاں تو پہچانے ہے تو انہیں گل کیتی ہے تو لہذا اتھوں واپس پلٹ امہات المومنین تو پتہ سیدنا عمر دا ایک جلال سی واپس آ گئی تو سیدنا عمر اپنے گھر جا کے چرپائی تے لیٹ گئے تو فرمان لگے میرے اللہ نبی دی بیویاں دے بارے کوئی پردے دا حکم نازل کر عمر دی غیرت نہیں مانتی حضور دیاں بیویاں تے ساڑیاں ماواں اینج باہر نکلن یا اللہ میری غیرت نہیں وہ مانتی آیت مبارکہ نازل کر کوئی حکم نازل کر کم از کم حضور دی بیویاں تے ازواج مطہرات تے امہات المومنین تے پردہ فرماؤ جدو سیدنا عمر نے خیش دا اظہار کیتا نا تو تڑپ تو انہوں پتا پھر دلو گال نکلے دعا نکلے تو پھر وہ دے اثرات تے ہوندے دعا آسمان تے چڑھی عشاء دی نماز ہو گئی نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمائے صحابہ کرام جو ایک کثیر تعداد چلی گئی چند انصار صحابہ حضور دی جی محفل مجلس سے بیٹھیں تے مجلس میں لگی ہوئی حضور دی مسجد نبوی تے جبریل آ گئے یا ایوہ النبیو کیڑا سکون ہو سی جدو حضور بیٹھے ہو سن مسجد نبوی تے جبریل آ کے کہندہ سی یا ایوہ النبیو جاگ دے ہو ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھک کے بیٹھے ہو میرے تانگو میں نے اندازہ سی یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو سارا قرآن پڑھو جدوں بھی اللہ نے اپنے محبوب نے مخاطب کیتا ہے نا بڑے سونے القابات کا اینج بھی تو کہہ سکتا سی رب ہو کہ یا محمد نہیں کیا کی کیا یا ایوہن نبی کیوں استاد شگرد نو نا لے کے بلاوے تے شگرد واسطے اعزاز ہے کدے شگرد استاد دا نام لے کے نہیں بلاتا باپ بیٹے نو نہ لے کے بلاوے تے احساس ہے لیکن کدے بیٹا باپ نو آواز دے تے نام لے کے بلاندا نہیں بلاندا بلکہ سیدنا ابو ہریرہ دی حدیث ہے آپ دا قول فرمان ہے آپ فرما دیں ایک جوڑا ویکھیا نا ایک باپ تے بیٹا جا رہا سی تو آپ نے پوچھا ہے کون ہے تیرے نال کہنے لگا جی میرا باپ ہے فرمایا پھر نصیحت یاد رکھ باپ دا نام لے کے کدے آواز نہ ماری تے باپ دے اگے نہ چلنی تے باپ تو پہلے کدے مجلسی بمی نہ ہو باپ دا احترام اور اکرام رکھے یہ باپ دا ادب ہے ایوے بیوی اپنے شوہر نو کدے نہ لے کے نہیں بولا سمجھئے کہ توہین ہے گستاخی ادب دے خلاف ہوئے امتی تے حضور نو نہ لے کے بلاوے امتی دا حق ہے کہ محبوب نو بلاوے تے پیار تے محبت القابات رواز تے رب کہہ سکتا سی یا محمد رب خالق مالک ہے لیکن سارا قرآن پڑھو اس نے نہیں کیا کی فرمایا یا ایوہ النبیو کدھے آواز ماریے تے ہیں یا ایوہ المدثر کدھے پیارنا فرمایا یا ایوہ المزمل کہتے پیارنا فرمایا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور کہتے پیارنا فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنی وسراجا منیرا اللہ پاک نے انہاں سارے ان کہہ دو کہ پردہ فرمایا کرن ونساء المومنین مومنہ دیاں ساریاں عورتانوں مومنہ دیاں ساریاں مومنہ دیاں کنہ کنہ حکم ہے حضور دی ساریاں بیویاں تے حضور دی چاروں بیٹیاں تے مومنہ دیاں ساریاں مومنہ دیاں ساریاں عورتانوں حکم ہے کہ پردہ کر کے بار جایا کر مومنہ دیاں ساریاں عورتاں اور تو سے سویرے ویکھنا پنڈے پورے مومنہ دیاں عورتاں کیڑیاں توجہ ہے ماشاء یہ تو سب پہچان آپ پہ کرنی ہے سویرے جی دی بہن اور بیٹی اور دھی اور بیوی پردہ کر کے نکلے سمجھو مسلمانہ دی مومنہ دی عورت سے
جے پردہ کر کے نہ نکلے تو سمجھا ہے کہ کھتریاں اور کفار واسطے مسئلہ مسائل پوچھنے واسطے حضور پردے ہو جاندے عورتاں سامنے ہیں عورتاں کول بیٹھی رانیاں جے مرد آ جاندے صحابہ کرام آ جاندے عورتاں پردے چلیاں جاندیاں امہات المومنین پردے چلیاں جاندیاں حضور کول صحابہ بیندے تھے اپنے مسائل حل کر کے واپس چلے جاندے اج نبی نہ صحابی آئے ازواج مطہرات نے سمجھے آئے کہ آن والا نبی نے اے دے کولو پردے دی کیڑی لوڑے ہو بیٹھیاں رہیاں نے حالانکہ ازواج مطہرات دی شان تے مقام تے عزت عظمت کیے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے نبی پاک دی ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماما نے درجہ ماما دے روحانیت رشتہ ہوئے کہ ماما نے پورے امت دیاں ماما نے لیکن پردہ شریعت ہوں دی اسلام ہوں دے دین ہوں دے غیرت ہوں دی اسلام دا حسن جمال کیے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میریاں بیویوں تسی اندر نہیں گئیاں پردے چ نہیں گئیاں فرمایا یا رسول اللہ او تے نبی نے فرمایا او تے نبی نے تھوڑی اکھاں تے موجود نے تسی تے نبی نہیں آنائی تسی اندر کیوں نہیں گئیاں یا ایو النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک دنائی عرفن فلا یوزیل وکان اللہ غفور الرحیم ہن برات آ رہی ہے کسے دے گھر اندر بچی دی شادی تے برات آ کسے میرج حال اندر کسے حال اندر یا گھر اندر گلی اندر دارے تے بیٹھک تے ماحول اندر جناب برات آ گئی جو ہی برات پہنچیے پنڈ دیاں ساری جوان بچیاں باہر نکل آئیاں برات دا استقبال کیتا ہے برات نو ویکھے برات تے پھول سٹن جیدی تھی بہن تے بیٹی کے خیر بندے ہوتے پھول سٹ رہی ہے میں پوچھنا چاہنا وہ کاڑے دے لوگوں کہاں گئی غیرت کتے گئی عزت توڑی پگڑی نے کچھ بھی نہیں ہویا توڑی مچھن بھی کچھ نہیں ہویا توڑی غیرت بھی کچھ نہیں ہویا تو اسی کوئی نہیں بھڑ گئے تو کوئی غصہ نہیں چڑھے آکے عورت بی بیٹی تو آڈی ہے بہن تو آڈی ہے اور پوری براہاں تے پھول سٹن رہی استقبال اور طبیعہ کر دیا پھر دولہ پہنچ گیا جدوں دولہ پہنچے ہے تے انہا عورتہ نے ایک انج کیتا ہے انہیں گلاس دودھ دا بار آندہ ہے وہ بھی دودھ پہ بہندی ہے بہن دودھ پہ بہندی بھئی ہے دولن دی بہن تے دولے دی کی لگی اچھی بولو سالی میں تو سیدھا سو میں توڑے علاج کی کرا دولہ تو نے اتنا بھی نہیں پتا رشتہ بھی نہیں پتا بس دولہ آیا دروازے تھے اگو دودھ پہ آیا ہے دولن دی بہن نے وہ دولے دی کی لگ دی کچھ بولو میرا دل کرتا ہے بتوانو ایک لین کھڑی کر کے دو چار سوٹیاں مارنی چاہیے تو سیدھا صبح سالی کے میں لگی نکاح تے ہویا نہیں اور کملے وہ بیوی تے بڑی نہیں سالی پہلے پیو جمیانی پتر کوٹھے تے چڑھیا پھردا ہے بیوی ہوئی نہیں نکاح جو ہویا نہیں سالی پہلے بن گئی انہیں دو تک ہون دسو کی لگ دی ہے اجھے بھی پکے ہو پکے روے نکاح تے پیچھے ہوندہ جدو برات ہوندی ہے دروازے تے نکاح کتھے ہوندہ ہے نکاح تے جا کے باسی تے اسی دو تے پہلے پی لیا آس تو ہڑے لگی باز پہ باندھے ساڑھے تو پہلے پہ باندھے تو نال 50,000 روپیہ بھی لین دے چلو بعد اللہ موقع لینے آ 2 سال ہی بھوایا ہے چلو 10 باؤن بیوی تو دے گھر گئی کوئی نہیں بیوی اجے گھنگٹ مار کے بیٹھی بیوی اس ویکھی کو نہیں سالی پہلے ویکھ لئی ہون دسو ہون اگی وہ تھوڑا جا حج بیوی اس ویکھی کو نہیں سالی اس پہلے ویکھ لئی تو سالی نہ ریٹ مکنڈے دودھ دا پیالہ پھوایا اس آکے با پیسے دے گا اس آکے نے اس آکے 50,000 دوسری 10 با توڑے لاکے دودھ دا پیالہ 50,000 دا
سودا طے ہوندے آندے 5000 تے سودا طے ہویا ہے، سالی 5000 لے کے جناب پچھا نو ہٹ گئی ہے کہ مینوں پیسے مل گئے نے، جی دی عزت 5000 اندر نیلام ہوئی ہے، انہوں اہل حدیث آکھاں اہل سنت آکھاں، دسو مینوں کی آکھاں؟ نکاح ایک نال ہویا ہے تے ساریاں تو پردہ لا چھڑے آئی، انہوں غیرت آندن یا انہوں بغیرتی آندن، دماغ جوائن ہوا کہ گھر بٹھا دیتے ہیں، ساریاں بیٹیاں کل بٹھا دیتے ہیں، ساریاں بیٹیاں کل بیٹھے تھے تو گھر ہی کونی تھے، ساریاں تیری جوان بچیاں گھر اندر موجود نے، ایک بچی دا شوہر بنے ہیں لیکن ساریاں نو جناب گفتگو پہ کردا ہے، سب نہ گپا پہ لاؤندا ہے، سارے کل بیٹھے سارے دے معاملات حل پہ کرنا ہے، سارے فیصلے ہو پہ کردا ہے، این کھٹو بزرگ جڑا باہر بیٹھ کے بیٹھے اندر بیٹھا ہے، جوائی اندر واڑے ہے، دماد اندر واڑے ہے، ساریاں بچیاں کل واڑے ہے، اسلام نہیں یہ دین نہیں، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ انج سمجھ نہیں آئی، تھوڑا جا میں اور گل دی وضاحت کرنا، میں دسو تھوڑے علاقے اندر کوئی انج دا واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا کہ بندے نے اپنی بیوی طلاق دے کے سالینہ نکاح کیتا ہے، انج دا بھی واقعات پیش آئے ہون کہ بیوی نو چھوڑ گیا ہونا ہے تے سالینہ لے کے ٹر گیا ہونا ہے، کوئی انج دا واقعہ بھی پیش آیا ہوئے گا؟ میں پوچھنا چاہنا کہاں گی اسلام دی غیرت، کہاں گے اسلام دا مذہب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیور تو انج ڈرو، کزن تو انج ڈرو جمیں موت تو ڈر دے ہو، الہم والموت، حضور فرما دیں کزن موت ہے، کزن الہم دا معنی جڑا ہے نا دیور نہیں صرف، اس زمانہ سارے قدر، چاچے دے پوتر، مامے دے پوتر، پھپھو دے پوتر، خالہ دے پوتر، سارے قدروں موت سمجھو، موت۔ جدو چھٹی آؤں دیا نے گرمی دیا سارے قدر، تو کہتے بہنا میں پھپھو دے بار گھر بیٹھا، تو کہتے بہنا میں چھٹیاں چاچے دے گھر گزارنی ہیں، تو بھائی میں پھپھو دے گھر رہنا، بڑا سیانا تھا، یہ پوریاں چھٹیاں اتھے گزار دا ہے۔ ایک بندہ ہے تو میں گل سنا ہوا، کیڑے ضلع دی سنا ہوا، اکاڑے دی، کہ تو کیڑے ضلع دی سنا دا پہ تو انہوں اکاڑے دی گل پہ سنا، بچہ پڑھ دا ہے اکاڑے، کسی اور ضلع دا ہے تو پڑھ دا اکاڑے ہے، اور کے ضلع دا انہوں جن پاؤں دے، جن سمجھ دے ہو، جن پاؤں انہوں والدین آکھن بتوں پاڑا اپنے ضلع چ، بڑے بڑے مدرسن ساڑھے ضلع چ، تو ایتھے پاڑا، وہ میں تو ضلع نہیں دسنا کیونکہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، انہوں وہ آکھے وہ میرے بارے مولوی صاحب نے گل کی تھی، انہوں کہا اپنے ضلع بڑے بڑے مدرسے تھے، تو ایتھے پاڑا، وہ آکھے نہیں میں اکھاڑے پاڑا، اتھے مدرسے پاڑا، اتھے آوے ٹھیک ہو جاوے، ملتان مدرسے ماں پہ داخل کراوے جین پہ جائے، ایڈا سخت جن، بڑے بڑے پیرہ کھول گئے، بڑے بڑے بزرگاں کھول گئے، جن حاضر ہوئے، جن آکھے بات نہیں جے ایتھے پڑھ سی نا تے میں انہوں پہ جانا، جے وہ کاڑے لگ جائے تے میں انہوں چھاڑ دیا، شرط جن جڑے پیر دم کرے ہو جن شرط ہے۔ ویکھ لو کہیں بیبیاں جن پہندا ہے، کہیں بندے نو جن پہندا ہے، چونکہ اسی بھی سید ہونے تھے وہ ساڑھے کو کہیں بندے جن کڈانا آ جائے، میں ویسے میں کڈے کڈے کو نہیں کہا کہ ٹو سکتے ٹورے آؤ گا سب بات، لیکن وہ بندے آ جاندے ہیں بچی ہے جن نے تے کوئی اینو دام کرو، تو آپ ہی 10 دن بچی ہے جی جوان ہو گئی ماشاءاللہ، بڑا شرم آتا کہ لے بھی نہیں جا سکتے، اینو کوئی باہر دی کسر ہے، انہوں آپ نہیں پتہ ہوندہ پہ انہوں باہر دی کسر ہے، پھر میں آکھیا چلو جانے جی بچی انہوں ذرا دم کرے انہوں باہر دی کسر ہے، میں دم کیتا مگروں آدھا جی دسو تو انہوں کو سمجھ آئی، میں نے سمجھ آ گئی، یعنی کہ میں انہوں باہر دی کسر ہے، اس جی انہوں کی ہے میں انہوں باہر دی کسر ہے، پر تو آن سمجھ آئی یا نہیں، یعنی انہوں کی ہے جی پھر میں انہوں باہر دی کسر ہے، انہوں برادری دی وچوں کسی دی کسر نہیں، انہوں باہر دی کسر ہے، انہوں سمجھ آ گئی باہر دی کسر سمجھ آ گئی اس میں تو آن دستا پہ آنگا توڑے دل دے اندر ایک گلاں نکلن دے تو سانوں تھوڑا جی تکلیف ہوئے پریشانی ہوئے بس کس جہالت ہے چاہ
وہ میں تقریر کرن گیا اس پنڈ اس ضلع جتوں کا وہ منڈا سی انہوں کی تقریر تو بعد جانے جی ہے ساڈا ایک بچہ ہے تینوں ذرا بڑے بڑے بزرگوں کو دم کرایا تینوں شکایت ہے کوئی جنات دی سایہ ہے اینوں کوئی دم کر وہ لے میں اس نے پوچھا کوئی انٹرویو لیا وہ جن حاضر ہو گیا جب میں انٹرویو لینے لگا تو جن میں بڑے ہی کچھ وہ انجے ہی آ گیا وہ دسن لگ پیا جن انہوں نے میں کہا تسی باہر ہو جو میں نظر کسی کو جن کو پوچھنے دو وہ جن کو خیر میں پوچھا جن نے گل چل دس چھڈی جن بڑے سیانے ہوندے میں آخر جی بھائی وہ کاڑے چ داخل کراؤ تو بچہ ٹھیک ہے ملتان نہیں پڑھتا وہ جی سارے کو خرچہ نہیں ہوتا ملتان اور میں آ کملیا اتنے پڑھ لے نیڑے جو مدرسہ ہے اگر نہیں میں اتنے ہی پڑھنا میں کہ خیر یہ اتنے پڑھتا کیوں ہے وہ تو کوئی تھوڑے رشتہ دار آتے ہیں جانے جی یہ چاچا ہوتا رہتا میں کہ اس اتنے ہی پڑھنا ہے یہ جمعرات نو گھر جانا ہے چاچے کو اتنے رہتا ہے اتنے تھوڑی آسانی اتنے پہلے داخل کرایا سی 1 سال 2 سال پڑھیا اتنے چاچا رہتا ہے تو وہ جمعرات نو چاچے کو لگ جاتا ہے تو پھر ہفتے نو مدرسے لگ جاتا ہے پھر جمعرات نو چاچے کو لگ جاتا ہے ہفتے نو پھر مدرسے لگ جاتا ہے چاچے نو پھر جمعرات نو چاچے کو لگ جاتا ہے میں کہ یہ نہیں جو پڑھتا یہ چاچے کو نہیں پڑھ سی یا ایھا النبی اتنی گل کافی نہیں سمجھ آ گئی اس سے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما عشاء دی نماز ہو چکی ہے مسجد نبوی اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں آیت مبارکہ آگئی پردے دی آیت مبارکہ آگئی کہ آج تو بعد اپنی بیویاں مومنہ دیاں ساری عورتوں فرما دیو کہ پردہ کرن انصار صحابہ نو نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ سنائی فرمایا میرے صحابہ عورتاں واسطے پردے دا حکم آ گیا عورتاں واسطے پردے دا حکم آ گیا ہے انصار صحابہ نے آیت مبارکہ حضور کو سنی تے سن کے گھر آئے آدھے انار رات نو عشاء تو بعد گھر آئے آکے دسیا اپنی بیٹیاں نو بہناں نو اپنی بیویاں نو اپنی ماما نو کہ تواڈے واسطے آیت پردہ نازل ہو گئی تسی سن رہے ہو تساں بھی جا کے ماما بہنا بیٹیاں بھی سن رہیاں نے جیڑیاں نہیں سن رہیاں تواڈے وچوں جنہاں دی گھر والی خواتین نہیں آئیاں جا کے سنایا جے اس حدیث پاک نو سنایا جے توجہ فرمائیے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دیا سن اللہ رحمت کرے انصار دی عورتاں تھے اللہ رحمت کرے انصار دی عورتاں تھے پوچھیا گیا اماں جی جدوں بھی انصار دی عورتاں دا ذکر کر دیو نال دعا کر دیو کیڑی خوبی انصار دی عورتاں اندر فرمایا میں دعا کیوں نہ کراں عشاء دی نماز تو بعد آیت مبارکہ پردے دی نازل ہوئی صحابہ انصار نے سنی گھر جا کے دسے ہے فرمایا فجر دی نماز دے اندر جڑی انصار دی عورت آئی ہے پردہ کر کے آئی راتوں رات چادرہ بن گئی ساری رات جاگ دیاں رہیاں نے کپڑے پھاڑ کے لی رات چادرہ بنا دیاں رہیاں نے آیت پہلی تے ہوندہ ہے کہہ سکتی ہیں سن مستورات خواتین کہ یا رسول اللہ آج حکم آیا سوچنیاں وینیاں یا چلو چھوٹیاں جڑیاں بچیاں نے نوی نسل جڑی آئی انہوں نے پردے دا حکم فرماؤ سانو تے سارے بندیاں ویکھے ہوئے ہیں ہن تک پردہ کیتا کوئی نہیں 50 سال عمرے 40 سال عمرے 30 سال عمرے سن سارے برادری نے ویکھیا دوست احباب رشتہ دار قبیلہ خیش قبیلہ جڑا سارا ایک ماحول جو رہنے سارے ویکھے ہوئے ہیں سانو نہ دیو پچھلے آرڈر دے ہو پچھلی نسل نو کہو کہ پردہ کرن سانو تے ویکھے ہوئے سارے آنے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کہتا عشاء تو بعد آیت آئیے فجر دی نماز تو پہلے پورے مدینے پردہ نافذ ہو گئے قرآن آتا ہے کہ انما کان قول المومنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون مومن
مومن ہوندہ ہی ہوئے جڑا حدیث سنے تے کبے سمینا واتانا، آیت مبارکہ سنے تے کبے سمینا واتانا. ہن گھر جا کے آیت حدیث سنا کے کسو نہ کہ کل تو بعد، آج رات تو بعد، سویر تو بعد پردہ ہے حق سو. تو جڑے سویرے بچیاں کالے جانیاں توجہ ہے ماشاءاللہ. پردہ 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 لوگوں پردہ. بھائی نماز دا فائدہ قیامت نو، روزے دا فائدہ قیامت نو، حج دا فائدہ قیامت نو، لیکن پردے دا فائدہ تے دنیا اندر ہے. اسلام دی اور گل من لو، اسلام دی او تے گل من لو جدا عزت تواڈی، غیرت تواڈی، حیا تواڈا، پگڑی تواڈی، دستار تواڈی، وقار تواڈا، شان تواڈی ہے. فرمایا قرآن پاک نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. انہاں لوگاں واسطے دنیا آخرت، دنیا چ بھی عذاب ہے، آخرت دے اندر بھی عذاب ہے جڑے فحاشی عوام اندر، فحاشی بے حیائی عوام اندر پھیلاندے نے. بے پردگی بے حیائی دا نام ہے، بے پردگی بے حیائی دا نام ہے، بے پردگی بے حیائی دا نام ہے. وقار دے خلاف ہے، مومن دے وقار اور شان دے خلاف ہے. چاچے دا بیٹے تو پردہ ہے، مامے دے بیٹے تو پردہ ہے، چاچے دے بیٹے تو پردہ ہے، تائے دے پتر تو پردہ ہے، پھوپھو دے بیٹے تو پردہ ہے. تے اپنے جوائی تو دوجیاں بچیاں دا بولو، اچھی بولو، دوجیاں دا پردہ ہے. ایک بچی دا نکاح ہویا، ساریاں دا نکاح نہیں ہویا. ساریاں واسطے او محرم نہیں بنیا، ایک دا او محرم بنیا، باقیاں واسطے غیر محرم ہے. پردہ کرو، بیٹھک تک جوائی نو محدود کرو، جوائی نو کو بیٹھک تک، چاچے دے پتر نو کو بیٹھک تک. بیٹھک تو اگے نہیں آنا، بیٹھک تک. جڑا تیرا محرم رشتہ ہے وہ تے نہ کہ بیٹھک ملے گا. بیٹھک تو اگے نہیں آنا. بیٹھک ہوندی عزت واسطے، بیٹھک ہوندی غیرت واسطے، بیٹھک ہوندی حیا واسطے. بیٹھک تو اگے نہیں غیر محرم نو ٹور دے ویندا. جس بندے دا تواڈی بیٹی بچی نال بہن نال نکاح کدے بھی ہو سکدا ہے وہ غیر محرم ہے، اونوں بیٹھک تو اگے آن دا کوئی حق حاصل. تے ہن تسی جا کے کہہ کے ویکھ لو با چاچے دے پتر، مامے پھوپھو دے پتر اندر نہیں تساں آنا، تے پھر مینوں پھڑ لیا جی تواڈے گھر دوبارہ آ جان، انہاں آنا ہی کوئی نہیں. تو پتہ کی آنا ہن اساں تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے؟ تواڈے پردے ہی بڑے نا، اساں تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے؟ تواڈا پردہ ہی بڑا ہے، اساں تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے؟ تواڈا پردہ ہی بڑا ہے، اساں تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے؟ اینوں میں ساری رات بھی دہراندا رہواں تے حق ادا نہیں ہوندا. اساں ہن تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے؟ تواڈا پردہ ہی بڑا ہے. اساں تواڈے گھر آ کے ہن کی کرنا ہے؟ تواڈے پردے ہی بڑے. اساں تواڈے گھر آ کے ہن کی کرنا ہے؟ جیڑا کرنا ہوندے ساں وہ تے ہے کوئی نہیں. اساں تواڈے گھر آ کے ہن کی کرنا ہے؟ تواڈے گھر آ کے جنہاں واسطے آندے آئے وہ تے ہن پردے چ نے. اساں تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے؟ جیڑا انج آکھے مینوں دسو با لتراں دے لے کے آئے، جیڑا آندا با اساں ہن تواڈے گھر آ کے کرنا کی ہے؟ کی کرنا آندا سے تو؟ چاچن ملنا، مامن ملنا، پھوپھن جا کے ملنا. پھوپھو دی بیٹیاں کول جا کے کیوں بہنا ہے؟ چاچے دی بیٹیاں کول جا کے کیوں رات گزارنا ہے؟ محرم رشتے نو ملنا. تینوں کیڑے اسلام، کیڑے دین، کیڑا اخلاق ہے جنہوں تینوں حق دیتا ہے؟ انج خیرت انج ہوئے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے محبوب صاحب سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ اندر حاضر ہوئے. نبی پاک نے پوچھا، فرمایا اے مغیرہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شادی ہو گئی ہے، تیرا نکاح ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح نہیں ہویا لیکن میں رشتہ فلان ساری صحابی کو منگیا ہے، او دی بچی سنیا جوان ہے، میں رشتہ منگیا ہے، میں نے امید ہے کہ میرا رشتہ ادھر ہو جاونا ہے. آپ نے فرمایا تو اس بچی نو ویکھیا ہے؟ یا رسول اللہ ویکھیا تے کوئی نہیں. فرمایا جڑی انصار دیاں بچیاں نا انہاں دے آنکھ وچ کوئی نقص جا ہوندا ہے تے انجے نہ رشتہ کر لویں، ایک واری اس نو ویکھ لویں بچی نو. ہمیں سارا پنڈ ویکھ لوے لیکن اسی جوائن وکھان لی تیار کوئی نہیں.
وہ جڑا رشتہ دار تھوڑا بنن والا ہے، جڑا تھوڑے گھر آن والا ہے، وہ اگر ایک نظر رشتے تے پا لوے تو شریعت دا جواز ہے۔ آدھے انہیں ایک نظر معاف ہے، تو پھر کئی بدماش آدھے نا بابا وہ نظر ہی پکی رکھی تھا، ہٹسائیے تو تھا نہ دوجی ہو سی۔ یہ کافروں کا انداز ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے حدیث رسول کا۔ حدیث ہے، رسول کی زبان پاک سے نکلی ہوئی جملے ہے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ رسول نے اجازت دی ہے بس۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور دے فرمان تے، حضور دے مشورے تے یا تجویز تے عمل کرنے واسطے میں خیال کیتا کہ رشتہ جے دے گھر میری گل چل رہی ہے نا، ادھر جانا تے مناسب نہیں، کیونکہ پہلے لوگ جی دے منگنی ہوئے اس پنڈ ہی نہ آئے جاندے، تو ہون تو خیر جدوں دا موبائل آیا اور رولا ہی مو گیا ہے، اس ویلے لوگ کو نہ جاندے، اس پنڈ ہی نہ جاندے جی دے منگنی ہوئی ہوئے اس گلی نہ گزر دے، شرم آندہ ہی۔ ہون شرم کتھے رہا ہے؟ ہون بندے مسئلے بڑھے، من زہکا زہکا من زنا زنیا من فعلا فعلا، اصول ہے دنیا دا کہ جیڑا ہنسے گا انہوں ہنسیا جائے گا، جیڑا بدکاری کرے گا وہ دے گھر بدکاری دے راہ کھلن گے۔ یہ قرض ہے، لے لو جتنا لے سکتے ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ دا ایک قول معروف ہے، فرما دینے زنا قرض ہے، تسی لو گے تو پچھلن دینا پہ۔ 20 واقعات سچے واقعات میرے علم میں چھت، لیکن ریکارڈ یہ چیزیں کرائی نہیں جا سکتی ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں کہ بدکاری ہوئی ہے تو پھر تیزی تے چوتھی پشت جا کے بدکاری اس دے گھر داخل ہوئی ہے اور انہیں ہی آگے بدلہ لے ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو کہ معمولی مسئلہ ہے؟ تسی بدکاری کی تھی ہے تو کسی باپ کی خیانت نہیں کی تھی، وہ دی عزت اس عورت بھرا دی اس غیرت نو تسا پامال نہیں کیتا۔ اس بچی جس بچی نہ بدکاری بے حیائی دے راستے تسی چلے ہو، او دا باپ تے او دا بھائی تے او دے خاندان دی پگڑی نو تسا جناب لاجب خراب نہیں کر دیتا۔ جیڑا اس بچی دا آن والا شور ہے، دماد انہاں دا بن کے دولہ بن کے انہاں دے گھر آئے گا، وہ دی امانت اسے خیانت نہیں کی تھی۔ تے جے عورت شادی شدہ ہے جیدے نال توڑے گندے تعلقات ہیں تے تو وہ شادی شدہ ہے، میں دسو تے صحیح تو کیڑا ہو شریعت دا حکم ہے جیڑا پامال نہیں کیتا۔ شادی شدہ عورت نال تو بدکاری کیتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ اس گھر پیدا ہویا ہے جیڑا وہ دا باپ ہی نہیں، وہ انہوں باپ ساری زندگی آندہ ہے جیڑا دا باپ نہیں، انہوں چاچا آندہ ہے جیڑا دا چاچا نہیں، میں دسو تے صحیح انہوں بھرا آندہ ہے جیڑا دا بھرا نہیں، انہوں دادا آندہ ہے جیڑا دادا نہیں، ساری وراثت دے وہ لوگاں دی زمینہ دا وارث بن گیا، ساری وراثت دے اصول ٹوٹ گئے، اس تو بڑا بھی کوئی گندہ انسان ہو سکتا ہے۔ تاں شریعت آندھی ہے شادی شدہ بدکار نو مرد ہوئے یا عورت ہوئے پتھر مار مار کے عبرت نشان بنا کے اس بغیرت دے وجود نو زمین نو پاک کر دو، تاں اسلام رجم دا حکم دیتا ہے۔ کوارے نو کی آندہ ہے کہ انہوں جراوت نہیں کرو، سو کوڑا مارو، شادی شدہ نو سنگسار کرو کہ گھر موجود ہے، بیوی موجود ہے، راستہ موجود ہے، عزت موجود ہے، گھر موجود ہے، پھر بھی بے حیا باز نہیں آندہ تو انہوں پتھر مار مار کے موقع دے ہو۔ اسلام ایڈا غیرت حال ہے، زنا دے سارے راہ بند کر چھوڑے، فرمان نظر نہیں رکھ، گانا نہ سن، فحاشی نہ کر، بے حیائی نہ کر، یہ سارے زنا دے جڑے راہ اسلام نے وہ بھی حرام کیتے۔ توجہ ہے، تھکتے نہیں کہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، ہو جاؤ تو کی کر لس، میں بھی اسی سازش تے لگا ہوں، بس تسی ناراض ہوئے تو میں اگلے سال بلاؤ نہیں۔ کیوں بابا جی ٹائم کیوں ہے یار ہوئے؟ ہاں تاں ہی تو بارش نہیں آتی ٹائم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ دنیا جب بے حیامہ واسطے عذاب آخرت دے اندر بھی، فنکارہ واسطے دنیا جب بھی عذاب آخرت دے اندر بھی، گلوکارہ واسطے دنیا جب بھی عذاب آخرت اندر بھی، جناب نچن والے، گان والے، فاشی بے حیائی معاشرے اندر پھیلان والے، ماڈلز جتنیاں گرلز نے جنیاں عورتاں دوجیاں نو جناب اپنے ور کھچ دیاں نے، بے حیا خواتین ایسیاں انہاں واسطے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ،
دنیا بھی انہاں واسطے عذاب آخرت دے اندر بھی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ یاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دن میری جدر منگنی ہو رہی سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نظر نال اس عورت نو ویکھ لے۔ فرمایا میں کئی واری انہاں دے دروازے دے اگوں گزراں، گلی چو گزراں کہ او بچی او خط ہون کے دے باہر نکل دی انج ویندی پئی ہوئے تے میں ویکھ لواں میں نظر پہ جائے تے حضور دا فرمان پورا ہو جائے گا تے کوئی عیب نہ ہوئے نقص نہ ہوئے۔ فرمایا میں کئی واری گزریا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکیا کیونکہ وہ انصار پردے والے سن۔ ایک دن میں وہ تو گزر کے تے اپنے آپ تے قابو پا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے ہون والے سوریاں دا دروازہ کھٹکایا۔ انصاری صحابی دروازے تھے آئے، دروازہ کھولیا، ویکھیا تے مغیرہ فرمایا تسی؟ فرمایا بس ایک کام لئی آیا تے تھوڑا جا تھوڑے کو ذرا بہنا کر۔ وہ ہن چونکہ رشتے دی گل بھی چلدی پئی آئی، منگنی دی گل بھی چلدی پئی آئی، شرم حیا تے انہوں نے بھی بڑا آیا باہر کیسا جوائی دماد ہے جڑا شادی تو پہلے تے منگنی دی گل چلدی تے ساڑھے کول ہی آ گیا۔ انہوں نے بٹھا لیا، جب بٹھایا نا ہن دے حوصلہ نہ پوے میں کہاں کی آئے تے سن ویکھن بی بی نو کہنے لگے چلو پواں گا تے وہ بچی گلی چ سینے چلدی چلدی ہوئے گی تے نظر پہ جائے گی، مقصد تے پورا ہو جائے گا، پھر کوئی معقول گال کر کے اٹھ جاؤں گا۔ کہنے لگے میں یہ کتابہ میں جو بیٹھا نا جڑی میری ساس ہونے والی آئی وہ پردہ کر گیا، جی ساس بڑی کون آئی نا وہ پردہ کر کے انج بہ گئی تو جس بچی نہ میرا نکاح ہونا آئی وہ پردہ کر کے دیوار نے پتے پیچھے دے منہ کر کے بہ گئی۔ ہوں اٹھے تو میں ویکھا میں بڑے مقبضے جب پھنس گیا۔ انصاری صاحب بھی بار بار بچی دا باپ پوچھ کیوں آئے ہو، میں ہوں نہ کوئی دس سکا۔ آخر کر میں اپنے آپ تے قابو پا کے میں کیا یار گل لے وے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول میرے رشتے دی گل چلی۔ نبی علیہ السلام نو میں عرض کیتا مابو جی فلان دے گھر میں رشتے دی گل چل رہی ہے، آپ نے فرمایا تو اس عورت نو ویکھیا یا نہیں؟ میں کیا نہیں ویکھیا، حضور نے فرمایا ایک نظر ویکھ لے۔ میں تو کئی بار لنگیا بتواڑی بچی تے نظر پہ جائے تے وہ حضور دا فرمان پورا ہو جائے تے نظر پئی کوئی نہیں تے میں آج یہ نہ کیا بکتے ہاں ہی نہ ہو جائے پہلے ویکھتے لواں تے میں آیا جے ویکھڑ تے ہن تہاڈی مرضی جو کرو۔ فرماندے نے جو میں گل کیتی تے اپنے سہرے ول ویکھیا تے اودے چہرہ رتھا۔ بندہ بڑی گل ہے نا، بندہ گھر آ کے میں بچی ویکھ آیا آپ ہی ڈائریکٹ۔ فرماندے نے انہوں چہرہ سرخ تے انہوں قریب سی کہ میں نو آندے بس جویں آیا ہے میں اٹھ جا تے رشتے تو بھی جواب تے او جڑی بچی ہے جڑی پرے منہ کر کے بیٹھی انہیں ویکھیا با ماں بھی چوپے تے باپ بھی چوپے لگتا ہے کہ پہ جڑا رولا تو اس سے جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے۔ وہ بچی پرے منہ کر کے بولی کہنے لگی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی جے تسی آئے ہو اپنی مرضی نال میرا چہرہ ویکھن تے اٹھ جاؤ، میرے باپ دی غیرت دا مسئلہ ہے، ساڑھے گھر چو اٹھ کے چلے جاؤ، ساڑھی غیرت نہیں مندی، منو آج تک کسے غیر بندے نے ویکھیا نہیں ویکھیا۔ اور دوسرا پہلو ہے سن لو جے توانو نبی علیہ السلام نے میرا چہرہ ویکھن دی اجازت دیتی ہے پھر سن لو مغیرہ بن شعبہ میرا باپ مانے یا نہ مانے، میری ماں مانے یا نہ مانے، ساڑھی غیرت مانے یا نہ مانے، میں اپنے چہرے تو پردہ ہٹانی ہے، ایک نظر مار کے ویکھ لو محمدی حدیث تے اجازت تے اپنی غیرت بھی قربان۔ جے رسول اللہ نے تو نے اجازت نہیں دیتی ہے نہیں ہو سکنا، تے جے رسول اللہ نے اجازت دیتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ میں سنتا رہا نا کئی مولویوں کو فلاں ساڑھے بڑے فیملی تعلقات پرانے کرس جانے ساڑھے فیملی تعلقات کی ہوتے ہیں، ساڑھے فیملی تعلقات نے ساڑھا آنا گھر ساڑھا گھر آنا جانا پینا، ساڑھے ایک دوجہ پردہ ہی کوئی نہیں، میں کہ توڑے جب بغیرت کوئی نہیں، ساڑھا ایک دوجہ تو پردہ ہی کوئی نہیں، مولوی میں نے خوش ہو کے میں دسے جانے ساڑھا انہوں نے ایڈا تعلق ہے ساڑھا انہوں نے پردہ ہی کوئی نہیں، میں کہ تو دعا گھروں کولو بغیرت ہی کوئی یہ بھی ہوندہ ہے کہ ساڑھے گھرانچ پردہ ہی کوئی نہیں۔
حدود اللہ نو کراس کر دیو تے پھر آن دیو اس دا لٹ گئیاں اس دا کیوں خراب ہونی ہے جدو شریعت نو توڑ دیو شریعت نو چھوڑ دیو کتنے دوست ہیں جنہ گھر اس دا لٹیاں صرف اس وجہ تو کہ تسی گھر لے آ کے بٹھایا ہے ماں نو کہا میرا بھرا ہے میرا دوست ذرا ہاتھ پھر ماں نے پھیرے پھر وہ بھرا نال فوٹو کھچوایا فوٹو گڑا فریم کروا کے بیٹھک دلا کے پھر بہن اندر بیٹھک صاف کی تھی انہیں اپنے دوپٹے نال تیرا بھی فوٹو صاف کیا تیرے دوست دا بھی فوٹو ہے ڈب کے مر جائے انسان غیر تیرے دوست دا فوٹو تیری بہن ویکھے کیوں بہن نو تعارف کیوں کران دے ہو دوستان دا گھر آ کے ذکر کیوں کر دے ہو میرا دوست میں ہوتے گیا سے میرے دوست کو بیٹھا تعارف کیوں کراتے ہو گھر میں دوست کا کیا مطلب ہے اس کا تعارف گھر میں کرا رہے ہو کیوں کرا رہے ہو جب اس نے لوٹ دی جائے اور تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے اس ویلے بتان دے ہو میری عزت لوٹ گئی میری عزت خراب ہو گئی میری عزت خراب نہیں ہوئی تو اپنے پیرے تھے آپ کو لاڑی ماری تو شریعت نو مننے ہاں شریعت نو وجود تے نافذ کریں ہاں گھر دسیں ہاں حیات درس اور غیرت درس دے میں آتے کدے نوبت نہ ہے جے میں سمجھ نہیں آئی ہون تا صبح اے جڑی میری تقریر آواز ہے عورتوں تک جا رہی عورتوں سن رہی ہیں کتے پردے چن پردے چ بیٹھی ہیں اے جگہ تے کھلی ہے کافی بس تسی ایس پاسے ہو جاؤ یا تسی ایس پاس ہو جاؤ عورتوں نے سامنے بیٹھی ہیں رہا کی حرج ہے بولو حرج آیا یا نہیں تھوڑی غیرت مندی ہے اچھا یعنی مولوی آیا ہے تھوڑے پنڈ ہے تسی ایس پاسے مرد بہن تھے عورتوں پہ جان تسی اندر ساڑی غیرت نہیں مندی میں آنا بس سارے بدماش اسی ہی ہاں اتنے تھوڑی غیرت نہیں مندی شادی دے کٹھے کیوں ہوندے ہو پھر اتنے پردے باندھے ہو جمعے پردے جلسے پردے تو جب شادی آندی تو مہندی آندی تو ساری عورتیں تے مرد کٹھے وہاں تمہاری غیرت کہاں جاتی یہاں پردہ ہے تو وہاں کیوں پردہ نہیں ہے یہاں پردہ ہے تو کالج میں بھی پردہ ہو یہاں پردہ ہے تو سکول میں بھی پردہ ہو یہاں پردہ ہے تو پھر شادی پر بھی پردہ ہو یہاں پردہ ہے تو پھر فوتگی پر بھی پردہ ہو یہاں اگر عورتیں پردے میں بیٹھی ہیں تو پھر ہر فنکشن میں عورتیں پردے میں بیٹھیں یہ غیرت یہاں غیرت ہے تو وہاں غیرت کیوں نہیں یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کردہ ایک عورتاں واسطے دروازہ خاص کر دیتا جائے ایک دروازے چو مرد عورت گزرنتے محمد نو برداشت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر ایک دروازہ خاص کر دیتا جائے وہ دیوتے حجے بھی ہو لکھے ہوندہ ہے باب النساء دروازہ عورتاں واسطے دروازہ مسجد دروازہ ایک وکھرا ہوندہ ہے مرداں لئی تے دو جا عورتاں لئی ہوندہ ہے گیلری عورتاں لئی وکھری ہوندی ہے مرداں لئی وکھری ہوندی ہے مسجد دے اندر دروازہ الگ ہے مسجد نبی دروازہ الگ ہے ہر مسجد دروازہ الگ ہے پھر میں پوچھنا چاہنا فنکشن اندر دروازے ایک کیوں پروگرام اندر پھر دروازے ایک کیوں منگنی اندر پھر دروازے ایک کیوں شادی دے پروگرام پھر دروازے ایک کیوں مخلوط ماحول کیوں پھر کالجہ اندر سکولہ اندر یونیورسٹی اندر لوگ اندر علماء تعلیم دے خلاف نے سن لو ہم تعلیم دے خلاف نہیں ادھا دین سیدہ اما جی عائشہ کو روایت اسلام اندر دین اندر شریعت اندر کتنی حدیث نے ہزاروں حدیث نے سیدہ کائنات ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نات مروی 2000 تو زیادہ حدیث تھی روایہ مروی نے حضرت امی عائشہ کو لو رضی اللہ تعالیٰ نا لیکن حالت کیے فَاسْأَلُونَ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ قرآن دے نبی دیاں بیویاں کو مسئلہ پوچھنا ہے تے پردے دے مگروں پوچھنا ہے اینج خنات لگی ہوندی اینج ترپان لگی ہوندی اینج پردہ لگی ہوندہ پر امی عائشہ ہوندی ہیں ادھر صحابہ کرام ہوندی آکے مسئلہ پوچھ دے اما جی بیان فرما دیاں
ماں ہو کے بھی پردے دے اندر، ماں ہو کے بھی پردے دے اندر۔ اسلام عورتاں دی تعلیم دے خلاف نہیں، لیکن پردے دے حق اندر ہے، نقاب دے حق اندر ہے، حجاب دے حق اندر ہے۔ عورتاں دے الگ سکول بنائے جان، عورتاں واسطے یونیورسٹیاں الگ بنائیاں جان۔ ہجے تک کوئی معقول یونیورسٹی عورتاں واسطے پورے ملک اندر، ملک اسلامی ملک ہے، غیرت والا ملک اسلامی ملک ہے، پاکستان ہے، لیکن کوئی خاص پورے ملک دے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں یہ دے اندر عورتوں کو بٹھایا جا سکے، پڑھایا جا سکے۔ مخلوط ماحول نے تباہی پھیر دیتی ہے، مخلوط ماحول نے اس طرح لٹ دیتی ہیں، اس طرح خراب ہو گئی ہیں، بچیاں وارہ ہو گئی ہیں، بچیاں منزور سرزور ہو گئی ہیں، بنا بوڑھے سفید والا والے بزرگ پریشان نے تے جناب اپنے سر نیویں کر کے زندگی دے سا پورے کر رہے ہیں۔ آؤ ملک دے اندر تبدیلی انقلاب لے آنا چاہیے، اس انداز دے اندر کے انقلاب آوے، تعلیم دا انقلاب آوے، عورتاں بھی پڑھن مرد بھی پڑھن، لیکن ادارے الگ الگ ہون، ملازمت کرن لیکن ادارے الگ الگ ہون۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیندا کہ اس ملک دیاں بچیاں کرکٹ کھیڈن واسطے آدھن مولوی خلاف ہیں، بس تساں کرکٹ کھیڈن واسطے دوجے ملک بھیجی ہوئی ہیں، خلاف اسیاں یا بغیرت تسی ہو۔ اسیاں نے پڑھاؤ بچیاں نو، ڈاکٹر بناؤ بچیاں نو، انجینئر بناؤ بچیاں نو، سارے محکمے لے جاؤ عورتاں نو، لیکن معاملات عورتاں دے الگ، پردہ اسلام دی غیرت جڑی دیوارے انہوں قائم رکھو۔ تساں ساریاں بیویاں کٹھا کر کے موٹر وے پولیس بنا دیتی۔ اسلام تھوڑا آندہ با عورت جڑی ہو ٹریفک کنٹرول کرے، وہ جناب وچ ودیاں ہوندی ہیں، ٹریفک پھسی ہوندی ہے موٹر وے دے، وہ وچ بیویاں ودیاں وہ ٹریفک کنٹرول کر دیا، دسو با وہ ٹریفک کنٹرول کرن جو گیا۔ صنف ناسک نو اللہ نے ٹریفک واسطے بنایا ہے، ٹریفک کنٹرول کر۔ اسلام انہوں کیا آگے میں تو سپاہی بن کے جہاد شروع کر۔ نبی پاک نے فرمایا توڑا حج ہی توڑا جہاد۔ اسلام غیرت آنا۔ آپ نے فرمایا ایک عورتوں واسطے دروازہ مسجد نے خاص کر دیتا جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اکرام جدو نماز دا سلام پیرو تسی بیٹھے رہا کرو تاکہ عورتیں پہلے اٹھ کے گھرانوں پہنچ جانتے پھر مگروں اٹھیا کرو۔ نبی علیہ السلام دروازہ خاص کیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے مسجد نبی دوپہر دا ویلنا ہے تے دروازے چو داخل ہون لگے تے دروازہ حضور نے فرمایا سی عورتاں لئی دروازہ اتھوں لنگن لگے تے خیال آیا کہ نبی پاک نے دروازہ عورتاں لئی ہیں پچھاں واپس پلٹ گیا دوسرے پاسوں آئے دروازے جو داخل ہوئے تے صحابہ نے کہا عبداللہ بن عمر تسی ادھروں آ رہے سو تے پھر تسی پچھا پلٹ گیا خیر سی۔ فرمایا حضور نے فرمایا دروازہ عورتاں لئی، فرمایا دوپہر دا ویلے اس ویلے عورت تے کون سی آ رہی؟ فرمایا عورت نوی آ رہی ہوئے جیڑا دروازہ عورتاں لئی ہو تو میں نہیں گزرا گا کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ ہون تسی پٹرول پمپ دے وہاں کھلو ہو نا تو تے واش روم ہو دے اتنے لکھے ہوندہ بے ایف کدے واسطے عورتاں واسطے تے مردہ واسطے مرد داخل ہوئے ہوندے عورتاں نے پاس۔ کدے کدے میں نوں غصہ چڑھے تے میں پھر تے کھلو جانا جب میں بندن وینا نا تو میں اپنے ساتھی اندر سے ہویا با عورتاں علیہ واش رومز میں اگر سارے خالی ہوں تو دوجہ سارے بھی مصروف ہوں تو پھر بھی نہیں جانا۔ اخلاقیات دی خلاف، غیرت دی خلاف۔ پھر کدے کدے میں غصہ چڑھے تو میں پھر کھلو جانا تو پھر اندر جو مدر نکلنا ہے تو میں آنا تسی مرد ہو جانے جی میں سمجھا تسی عورت۔ میں گیا باہر لکھیا تھی عورتوں کے لیے میں خطرہ پہ گیا عورت ان یہ سمجھتی نہیں قوم کی کریے میں نا تو عورت جڑ نہیں میں مرد ہے تو میں کہ پھر اتنے پڑھیا نہیں ہوا بدبختہ اتنے جو لکھا عورتوں کے لیے تو میں سمجھا وہ تو عورت ہو گئی ہے کہ اچانک اللہ نے فیصلہ کر شریعت جب طے کر رہی ہے حقوق معاملات طے کر رہی ہے واہ محبوب کیڑی چیز ہے جڑی تسا بیان نہیں فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمائے دروازہ کدے لئی سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں دروازے جو نہیں لگنا بامی خالی پہ ہوئے میں نہیں لگنا بامی تو عورت آ رہی ہوں یا نہ آ رہی ہوں میں نہیں گزرنا کیوں حضور نے فرمایا دروازہ عورتاں لئی جدو حضور نے فرمایا دروازہ عورتاں لئی عورت گزرے گی میں نہیں گزر سکتا اسلام غیرت والا ہے اسلام دین انتہاد غیرت والا ہے سنیے قرآن پاک توجہ فرمائیے سیدنا زکریا علیہ کے کھریڈے پڑھدا تاں جانگ جتے پوڑے نکلیں ہوتے ہاتھ لانا بتن پیڑ ہوئے تھوڑی جی
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ غیرت پیدا کرو جوانو، غیرت پیدا اپنی آنکھ اندر غیرت پیدا کرو، اس آنکھ اندر غیرت ہوئے تے دا مل پیندہ ہے، وگرنہ دی کوئی مل نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حدیث سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے دے گھر اندر اگر کوئی بندہ چھانک رہا ہوندہ ہے، میں مکان دے چھت جڑیا کسے دے گھر چھانک رہا ہے تے اس بندے نو چڑھیا غصہ انہیں پتھر دے مارے او دی آنکھ نکل گئی، نبی پاک فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، اچھی بولو کوئی گناہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی دی دیت نہیں، کوئی دا معاوضہ نہیں، کوئی دا بدلہ نہیں، کوئی دا قصاص نہیں، یہ دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اونج کسے دی آنکھ کٹ دے بھی ہے، کسے دی آنکھ ضائع ہو جائے جناب، ویسے مار دیاں کسے بندے نو کوئی مار رہے ہے وہ دی آنکھ ضائع کر دیتی ہے، 50 اونٹ دیت ہے، 50 اونٹ قصاص بطور دیت دیتا جائے گا، جرمانہ ہر جانا۔ بندہ مار دے وے تے 100 اونٹ ہے، ایک آنکھ کٹ دے وے تے 50 اونٹ ہے، یعنی ادھا انسان دی قیمت ہے ایک آنکھ دی، لیکن آنکھ دی قیمت نہیں، اس ڈیلے دی قیمت نہیں، یہ دیچ ایمان دی قیمت ہے، غیرت دی قیمت ہے، حیاء دی قیمت ہے۔ جی آنکھ اندر حیاء روے 50 اونٹ دیت ہے، جی آنکھ جو حیاء مک جائے ڈیلا نکل جائے تے بولو کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس آنکھ اندر حیاء نہیں رہا، جنہیں غیر وال جھانکیا ہے، غیر وال جھانکیا ہے، جی چاندے ہو تھوڑی عزت محفوظ روے، جی چاندے ہو تھوڑی غیرت محفوظ روے، جی چاندے ہو تھوڑی اللہ نے بھیڑا تے بیٹیاں دی تھی انہوں دی عزت محفوظ روے۔ حق رائے ولا تقرب الزنا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا دے قریب نہ جا جے بڑا برا راج ہے، بے حیائی جے تے بڑا برا راج ہے۔ مفسرین نے لکھے ہے قرآن دے زنا برا رائے وساء سبیلا، برا رائے، اس برے راہ تو مراد کیے فرمائے جدو راہ بن جائے پھر انجے مڑ مڑ کے واپس اپنے گھر داخل ہوندہ ہے، ایک قرض ہے دوجن چکانا پہندہ ہے۔ امام دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان اندر ایک واقعہ درج کیتا ہے، توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں ایک ماشکی مشکیزہ بھر کے پانی دا لے ہوندہ ہی روزانہ گھارج پا جاندے ہی مٹکیاں پرانا دور پانی دی قلت، ماشکی بارو پانی بھر لے آوے تے لوگاں دے گھرج مٹکے پانی روزانہ پا جاوے۔ ایک دن ایک گھارج داخل ہویا ماشکی پانی پلٹن واسطے، ادھوں نال گھڑے اندر مٹکے اندر پانی پلٹ رہے، ادھروں ویکھیا تے گھر اندر ایک کلی خاتون اکو خاتون بیٹھی، پیچھے دوسرا واقعہ پڑھا ہے نا، وہ جڑا آیا دیون واسطے کی دینا آیا، پیزا دینا آیا ہی، وہ ڈیلیوری بوائے جڑے پیزے تھے وہ گھر سامان دے جان دیں تو عزت لٹ گیا ہے۔ یہ بھی ڈیلیوری بوائے دی میں گال کر رہا ہوں، یہ بھی جڑی تون سنا رہا ہے، یہ پانی ڈیلیور کرنا آیا، پانی گھر سٹنا آیا، انج مٹکے پانی سٹ دے ادھر ویندہ گھرج کوئی بندہ نہیں، روزانہ آن جانا لے بندے ملازم نو پتہ ہوں دے گھر دے معمولات دا، یہ تو ویکھیا گھر اندر بندہ کو نہیں، عورت کلی بیٹھیے، پانی دا مشکی دا پلٹ کے انج عورت والودی ہے، عورت دے انج ہاتھ جدو رکھے ہے نا، عورت نے چیخ ماری ہے، مزامت کی عزت والی غیرت والی خاتون نے، اللہ نے عورت نو غیرت ہوئے تو بڑا بہادر رکھے، جدو ہاتھ رکھے ہے عورت نے چیخ ماری ہے، بندہ ڈر گیا ہے، جلدی نہ باہر نکل گیا ہے، انہیں اٹھ کے کنڈی ماری ہے، تے کنڈی مار کے چرپائی تے بہ کے اسمان علموں کر کے آن دیئے میرے اللہ تیری بندی گھر بیٹھے ہیں گناہ تے کونے کیتا لگتا ہے، میرے شور دی نظر بار میلی ہو گئی، شور دی نظر گندی ہو گئی، شور دی نظر میلی ہو گئی، میں تے کدے گناہ کیتا ہی نہیں، میں تے کدے اس طرح دا معاملہ کدے سوچیا ہی نہیں، تے اے میرے ہوتے جرت کیویں ہوئی یہ مشکین ہو روزانہ آندہ پانی لے کے اینو جرت کیویں ہوئی، لگدا ہے میرے شور دی نظر گندی ہو۔ تھوڑی دیر گزری ایک شور گھر پہنچے، دروازہ کٹکٹایا ہے، اللہ دی بندی نے اٹھ کے دروازہ کھولیا، وہ اندر داخل ہوئے، انہیں کہا بہنا بعد سے پہلی میری گال سن، انہیں کہا دسو، اس آکھیا ہوا تو کسی عورت دے کندھے تے ہاتھ کیوں رکھے؟ کون عورت سی جی دے کندھے تے تو ہاتھ رکھے؟
وہ پیرے ٹو زمینی ہوتا تینوں کنے دسیا ہو سکے تو رکھ آیا تو تیرے گھر بھی کوئی رکھ گیا جو بار کر رہے ہیں وہ اندر ہو گیا ہی موجود ہوں گھر دے اندر رشتہ دار موجود ہوں انہاں دی حرمت دا خیال رکھی انہاں دی عزت دا خیال رکھی انہاں دے غیرت تے حیا دا خیال رکھی اور اپنی عزت نو پاک رکھی اپنی نگاہ نو پاک رکھی نبی رحمت علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا توجہ فرمائی کلمہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے خدمت عالیہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہنا لیکن میری ایک شرط ہے حضور نے فرمایا چا پھوپھو نال یا رسول اللہ نہیں فرمایا چا خالہ نال یا رسول اللہ نہیں فرمایا چا بہن نال بیٹی نال یا رسول اللہ نہیں یہ کیوں ہو سکتا ہے فرمایا جی دنال تو بدکاری کریں گا دس کسے دی ماں ہوئے گی یا نہیں کسے دی بیٹی ہوئے گی یا نہیں کسے دی بہن پھوپھو خالہ ہوئے بھانجی بتیجی ہوئے گی یا نہیں جی یا رسول اللہ ہوئے گی فرمایا جی تو پسند نہیں کرتا تے دوجہ کی میں پسند کرنا ہے کہنے لگا محبوب جی سمجھ آ گئی ہے دعا کر دو اللہ میرے دل نو پاک کر دے اللہ میرے دل نو پاک کر دے رسول اللہ نے ہاتھ چک کے فرمایا میرے اللہ دے دل نو پاک کر دے اللہ انہوں پاک کر دے دل نو پاک کر اللہ انہوں پاک کر دے اللہ دی شرمگاہ نو پاک کر دے اللہ دے وجود نو پاک کر دے نو پاک کر دے صحابہ فرمادن اللہ دی قسم دعا ہے چڑی اسمان اساں سار زندگی انہوں کے دے اکھ چک کے چلتے ہیں بھی نہیں ویکھیا اتنا پاک ہو گیا ہے بدکاری تو بھی حیائی دے راما تو اپنے آپ نو پاک کرو آج دے جلسے دا علامیہ سنو آج دے جلسے دا پیغام سنو آج دے امام علی حدیث کانفرنس دا پیغام سنو لوگو حضور علیہ السلام دا اخلاق اپنائیے آپ دا حیا اپنائیے آپ دی عزت اپنائیے نبی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے ایک صحابی آئی خاتون آئی آندھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے وہ تو انہوں بلا رہے ہیں تسی آگے او دے واسطے کوئی دعا کر دو میرے شوہر واسطے میرے گھر تشریف لے آؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو چلی جاتے میں آ جاؤں گا وہ آندھی نہیں یا رسول اللہ میں چڑ گئی نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بندے توڑے کل صحابہ آ جان گے تو اسی بیٹھ جاؤ گے مصروف ہو جاؤ گے تو میں تو انہوں نال ہی لے جانا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چلی جا میں آ جاؤں گا وہ کہہ دی نہیں یا رسول اللہ میں نال لے کے جانا میں بیٹھی ہوں تسی اپنے کام کاج تو فارغ ہو لو تو پھر میں تو نال ہی لے جاؤں گا دور نے فرمایا تو چلی جا میں آ جاؤں انہیں کہا نہیں یا رسول اللہ میں نال ہی لے جاؤں نبی علیہ السلام جدوں سمجھا عورت نہیں جا رہی آپ نے فرمایا تیرا شوہر کیڑا ہے جدی آنکھ سفیدی ہے وہی تیرا شوہر ہے نا یا رسول اللہ نہیں میرے شوہر دی آنکھ بالکل ٹھیک نے فرمایا جا ویک سفیدی ہے آنکھ وہ تو دوڑ پئی انہوں گل بول گئی تے جا کے شوہر بگ دے میرے لگتا ہے میرے آن تو بعد کہ آنکھ خراب ہو گئی حضور جو فرمان دوڑی جا کے اپنے گھر داخل ہوئی اپنے شوہر دی اکھاں چیک کر کے دو پلٹ دی دو پلٹ دیئے اکھاں تے ٹھیک نہیں حضور فرمان دے تیرے اکھاں دی شوہر دی آنکھی سفید دیئے مگروں حضور آ گئے جدو حضور داخل ہوئے دروازہ کٹکڑایا عورت آندھی محبوب جی تشریف لے آؤ تسی فرمان دے تو میرے شوہر دی اکھاں سفید دی فرمایا ہر بندے دی آنکھ سفیدی ہوندی ہے سفیدی تے ہوندی یار آنکھ یا رسول اللہ میں سمجھا کوئی بیماری لگی میں دوڑی ہے آپ نے فرمایا میں چاہتا سا تو چلی جائے میں غیر عورت نال چل نہیں سکتا میں غیر عورت نال چلنا گلی اندر پسند نہیں کرتا میری غیرت دے خلاف میری عزت دے خلاف ہون تے آج کر ہونی ان کرما لیا عمرے دے ٹور جاندی ہیں وہ بینک والے لکھ دین بھائی یہ دا بھرا لگتا ہے محرم بنا دے عمرے والے ہون تے اللہ دے سو رحمت ہو گئی نواں قانون آ گیا محرم دی لوڑ ہی کوئی نہیں آ جاؤ انج ہی آ جاؤ جیڑی اس نے تباہی پھیرنی ہے نا اس قانون اللہ دی پناہ جالی بھرا بنا کے جالی بھانجے بتیجے بنا کے عمرہ کرن جانا عمرے تے ایک خاتون میرے کو پوچھ دی جی میں عمرے تے جانا آج تے جانا میں کہا پھر میں کدھے نال جاؤں میں کہا محرم نال جانا میرا محرم ہے ہی کوئی نہیں میں کہا باپ جانا باپ میرا فوت ہو گیا میں کہا برا میرا ہے ہی کوئی نہیں تو میں کہا چاچا جانا چاچا بھی کوئی نہیں میں کہا ماما جانا ماما میرا ہے ہی کوئی نہیں پھر جانا میں کی کرا میں کہا پھر تو پاکستان ہی رہو
عمرہ کرنا ہے آج کرنا، میں کہ فرض ہے کوئی نہیں۔ فرض تے تاں ہو سی نا جے تیرا محرم ہو سی تھا، جدو محرم ہی کوئی نہیں فرض ہے کوئی نہیں، جدو فرض ہے نہیں تو تینوں تکلف کرنے دی لوڑ کیڑی، تیری نیت گھر بیٹھے اللہ ثواب دے دے۔ کیوں اور راستہ اختیار کرتے ہو جڑا راستہ شریعت کے خلاف ہے؟ سنیے قرآن پاک حدیث پاک نو سنیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث دا مطالعہ کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک اندر جا رہے ہیں، گلی اندر ایک عورت جمعہ دا ویلا ہے، جمعہ دی اذان آئی ہوئی ہے، جمعہ دے واسطے نپار جا رہے ہیں، اگے ایک عورت گلی اندر ملی ہے، عورت دی خوشبو لائی ہوئی ہے، خوشبو محسوس ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے خاتون رک جا، کدھر جا رہی ہیں؟ فرمایا میں جمعہ پڑھن لئی۔ فرمایا پھر خوشبو لا کے جا رہی ہیں؟ جی۔ فرمایا میں نالو گزرے، حالانکہ پردے نال جا رہی ہے، چہرہ چھپا کے جا رہی ہے، لیکن خوشبو لا کے جا رہی ہے، خوشبو سیدنا ابو ہریرہ نے محسوس کی تھی۔ آپ نے فرمایا واپس پلٹ جا، واپس پلٹ جا، تو اللہ دیاں زانیہ لکھی جائیں گی، زانیہ لکھی جائیں گی، واپس پلٹ جا، تو خوشبو لا کے جا رہی ہیں، واپس پلٹ جا۔ جڑے خوشبو لا کے نماز واسطے جاوے رات خوشبو آوے او زانیہ لکھی جاندی ہے، تو جڑی شادی تے جاوے، جڑے کسے اور فنکشن تے جاندی ہو دی حالت کیفیت ذرا غور کرو، انہوں کتنی سزا ہوئے گی۔ سنیے نبی علیہ السلام دا پیغام، امت نام پیغام مصطفیٰ سن لیجئے، نبی علیہ السلام دی غیرت سن لیجئے، آپ دا درس سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کس طرح غیرت دا درس دیتا ہے صحابہ کرام نو، امت نو کس طرح غیرت درس دیتا ہے، عورتوں نو کس طرح غیرت درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑی عورت گھر دے سینے نماز پڑھ دی ہے، دوجی عورت برآمدے نماز پڑھ دی ہے، ثواب انہوں ملتا ہے جڑا زیادہ جڑا برآمدے نماز پڑھ دی ہے، جڑے برآمدے دے اندر ایک نماز پڑھ دی ہے، کمرے اندر نماز پڑھ دی ہے، فرمایا جڑا کمرے پڑھے انہوں ثواب زیادہ ملنا ہے، جڑا کمرے دے اندر جڑا کمرہ ہے جڑا او دے پڑھ دی انہوں ثواب زیادہ ہے۔ جو چھپ دی جائے گی ثواب، جو پردے جاندی جائے گی ثواب نہ جائیں گا۔ ثواب چاندے ہو تو اپنے غیرت دی حفاظت کرو۔ ماں بہنوں بیٹیوں سنو میرا پیغام، پردے دا اختیار کیجئے، ہر غیر محرم تو پردہ کیجئے اپنے گھر دے اندروں، ماحول اسلام دا دین دا شریعت دا۔ کم از کم تواڈی عمر لنگ گئی ہے، گزر گئی ہے، آن والی نسل نو پیغام دیجئے، اپنی بچیاں پیغام دیجئے کہ چاچے دے مامے دے پترہ تو پردہ کرین ہے، اور جناب چاچے ماں خالہ دے بچیاں تو پھپھو دے بچیاں تو پردہ کرین ہے۔ پردہ اسلام اندر، دین اندر، شریعت اندر توجہ فرمائیے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام دے زیر تربیت نے، زیر پرورش نے، سیدہ مریم علیہ السلام، جدوں سیدہ مریم علیہ السلام بند کمرے اندر نے، اللہ نے کیوں دیتا ہے کہ انہاں دی خالہ محترمہ حضرت زکریا علیہ السلام دے عقد اندر نکاح اندر نے، ساری قوم چاندی ہے کہ روٹی اسی دئیے، کھانا اسی دئیے، تربیت اسی کریے، کفالت اسی کریے۔ مریم مسجد اقصی دی حفاظت کرنے والی ہے اور اس دے جناب مہمان ہے، اسی یہ دی خدمت کریے، لیکن اللہ پاک نے انہوں نے قرآن دا حکم دیتا ہے، کیوں قرآن دے نہ نکلے آئے، یہ دے اتھی عزت رہ سکتی ہے، یہ دے اتھی غیرت رہ سکتی ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم نو چھوڑے کمرے اندر، دروازہ بند کیتے تھے، آپ سفرتے چلے گئے۔ اللہ دے علم اندر سی کہ مریم دا بغیر نکاح تو اللہ نے یہ سپنا مریم پیدا کرنا سی، اللہ نے عزت کی میں محفوظ رکھی ہے، غیرت کی میں محفوظ رکھی ہے۔ تالا مارے ہوئے چابی زکریا علیہ السلام کو لو سفر دینے، سفر دے خیال آیا کہ مریم دی کھانا پینا روٹی کسے دے ذمہ پائی نہیں، تے کون دے گا کھانا؟ رب بھی نہیں سی چاندہ کہ کوئی غیر بندہ حجرے جے داخل ہوئے۔ عزت کے میں غیرت محفوظ رہی ہے۔ اللہ پاک نے بے موسم پھل سیدہ مریم تک پہنچا دیتے ہیں، جدوں بے موسم پھل آنے سیدہ مریم نے کچھ پھل کھا لینے، کچھ رکھ چھوڑے نے، جڑے کھا لینے جان بچان لئی، جڑے رکھ چھوڑے نے عزت غیرت بچان لئی۔ آگے زکریا علیہ السلام دروازہ کھڑکا کھولے آئے، اندر پہنچے دے ویکھیا یا مریم انا لکے آزا، اے مریم پھل کتھوں آئے نے؟ آؤں سوال کی دے پھل کتھوں آئے نے؟ اے پھل کتھوں آئے نے؟ میں نہیں لے آیا، پھل کتھوں آئے نے؟ دروازہ بند ہے، پھل کتھوں آئے نے؟ کھڑکی کوئی ٹوٹی کوئی کھلی نہیں، پھل کتھوں آئے نے؟ کم گیا زکریا علیہ السلام، پھل کتھوں آئے نے؟ اور تو میں کی دسنا چاہنا،
تسی وہاں گھروں پوچھا ہے کہ موبائل میں نہیں لیا دیتا کتوں آیا ہے؟ ہن سمجھ آؤندی پئی تانوں میں کیوں سناندا؟ اے سوٹ میں نہیں لے آندا کتوں آیا ہے؟ اے مٹھائی میں نہیں لے آندی کتوں آئی ہے؟ اے چیز میں نہیں لے آندی کتوں آئی ہے؟ جتوں بھی آئی ہے تو کیوں چپ بولنا ہے؟ چپ کر تو اینجی آندیاں نہ کو بیبیاں جتوں بھی آئی کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپوری اللہ ان کی قبر تے رحمت وہ فرماندے ہوندے وہ پرانے اپنا دے دور وچ فرمایا عورت بازار جاندی ہے وہ سودا لین مرد گھر باندا ہے عورت جاندی ہے چابی اودے کول دکاندار کو خرچہ اودے کول اے بیچارہ ایویں پھردا ہے وہ سامان لین جاندی اے مگرو آواز ماردا ہے جاندی پئی ہے بازار ہاں جاندی پئی ہاں تمباکو لئی آویں میرا بھی تمباکو لئی آ شیخ القرآن سر رحم اس اگو آکھے با میرے کو 2 کلو گھیو ہے اے میں بیچنا تے میں گھر دا سودا سامان لے آنا میں کتھوں لے آونے پیسے میں کتھوں تیرا تمباکو لے آؤں کہ جویں کہ میں کری تمباکو لے آؤں ہاں او کسو آپ سودا دیتا کرو کارج لے آکے بیبیاں دا کام نہیں توڑا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات دے اوپر ایک حجرہ سی حجرات دے اوپر ایک کمرہ سی حضور دا اس کمرے میں سارا سامان راشن رکھ دیا ہے چابی کور رکھ دیا ہے مہینے بعد ساریاں بیویاں بلا کے دے ونڈ کے انہوں نے خرچہ دیں دے حضور یہ غیرت رسول اللہ کدے حضور نے بیویاں نہیں فرمایا دواج مطلب یا رسول اللہ تجھے جٹ آرام کرو تیسی بازاروں ہوئی ابھی بازار ہو جاندیاں جنہاں دے بابو نا شیخ کبیر باپ بڑھا ہوئے تو میرا ہوئے کوئی نہ او بکریاں چرانیاں جو کرنا ہے تو پھر پردہ چھو جو کرنا ہے پردہ چھو بغیر نہیں سیدہ مریم علیہ السلام کو لے پوچھتے ہیں زکریا یا مریم انا لکے ہادا خیرت زکریا برداشت نہیں کر رہی کتھو آئے پھال کون دے گیا یہ پھال چابی تو میرے پاس تھی پھل کون دے گیا کہاں سے آیا یہ پھل تو زیادہ بے موسم پھل لائے علماء ایمان عقیدہ بے موسم پھل لائے تو میں آنا با ٹھیک ہے گل توڑی ٹھیک ہے 100% ٹھیک ہے بے موسم آئے موسم والے کیوں نہ آئے بھائی اسمان تو بے موسم پھل بیجنے سوکھے نہیں یا بازاروں کیلے چکے بازار والے پھل موسم والے کیوں نہیں پوچھائے فرشتے کو ڈیوٹی لگ سکتی تھی نا بھائی تو بازار اللہ ہوتے پھل پہنچاؤ موسم والے نہیں پہنچائے یہ موسم والے پہنچان دے لوگ کہیں دے موسمی پھل لین تے کوئی دے گیا ہے غیرت بھی تے بچانی عزت ہی تے بچانی ہے اللہ نے بے موسم پھل پہنچائے سیدہ مریم کول بے موسم تاکہ شک شبہ نہ ہوئے شکوک و شبات و پاک معاشرہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل پہن سیدہ مریم سارے بھی کھا سکتی آئی لیکن سارے نہیں کھاتے کچھ رکھ چھوڑے کہ میرے کو پوچھا جائے گا کہ تیری کیویں جان بچی ہے کیویں تو اسے طرح تروتازہ تیرا وجود انہیں دن یا اتنا ٹائم تن کچھ ملیا نہیں تن کوئی بھوک محسوس نہیں ہوئی تے کچھ رکھ چھوڑے کہ کھا کے جان بچ جائے گی تے رکھ چھوڑاں گی تے عزت بچ جائے گی زکریا علیہ السلام آئے یا مریم انا لکے آزا اے مریم پھل کے تو آئے نے قالت ہوا من عند اللہ اے زکریا علیہ السلام پرشان نہ ہو عزت محفوظ ہے غیرت محفوظ ہے کنے بھیجے نے اللہ نے اے پھل ویکھ لو موسم دے نہیں اس علاقے دے نہیں اس ماحول دے نہیں اللہ بلوائے نے سیدہ مریم علیہ السلام دی عزت جڑی ہے پھر ویکھو یہی مریم جوانی نو پہنچیاں نے جوانی ہون تو بعد جدوں پیٹ دے اندر معاملہ اللہ دا مر ہو گیا ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ بغیر شوہر تو بغیر نکاح تو بیٹا دے بنا ہے بغیر بیج تو درخت پیدا کرن تے کون قادر بولو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر
سیدہ مریم علیہ السلام جوانی نو پہنچیاں نے، جدوں جوانی نو پہنچیاں نے پیٹ مبارک اندر جناب جدوں اللہ دا امر ہویا ہے تے سیدہ مریم پریشان کیوں نے کہ میں جوان بھی ہاں تے نکاح ہویا نہیں، شادی ہوئی نہیں، اے میرے وجود نال کی معاملہ بن رہا ہے، اے میرے پیٹ نال وجود نال معاملہ کی بن رہا ہے، یہ غیرت ہے سیدہ مریم نے، حیا ہے سیدہ مریم نا، شرم ہے سیدہ مریم نے، سیدہ مریم علیہ السلام جناب شرم دے مارے حیا دے مارے پنڈ چھوڑ دیتا ہے، بستی چھوڑ دیتی ہے، میں کیویں فیس کراں عورتاں دا، کیویں میں فیس کراں، میرے پیٹ دا معاملہ کی بن گیا ہے، اے اللہ دا امر کی ہو گیا ہے، میرا نکاح ہویا نہیں، شادی ہوئی نہیں، گناہ بدکار میں ہے نہیں، گناہ میں کیتا نہیں، میرے وجود نال کی بن رہا ہے، حیا دے مارے کیویں قوم دے کول رواں، کیویں قوم دا فیس کراں۔ سیدہ مریم حیا دے مارے پنڈ چھوڑ دیتا ہے، جنگل اندر جا پہنچیان، ایک کھجور دا درخت ہے او دے نا ٹیک لگا کے بہ گئیاں نے، توجہ فرمائیے سیدہ مریم علیہ السلام کھجور دے درخت نا ٹیک لائی ہوئی ہے، کھجور دا درخت ہے او دے اتے کھجوراں لگی ہوئی ہیں، کھجور درخت نہ بہ گئی ہے، ایک عورت کھجور دا درخت ہلائے تے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ درخت ہل ہے نہ کوئی چیز گر دی ہے، پھر کھجورہ تے سیڑھی ذریعے اتاریاں جاندیاں نے، مشکل ہوندہ ہے اتارنا کہ انہاں دا گرنا، اللہ پاک نے فرمایا مریم ذرا ہلاتے سے یہ لایا ہے، فرمایا اتو تو ساگت علیہ کرو تھا بن جنیا تانا کھجورہ گریا نے تائیں اسیانا کہ او مہینہ کوئی گرمی دا مہینہ کھجورہ کیڑے موسم جونیاں نے، کیڑے موسم پوری دنیا چھان مارو دسمبر ہے کھجورہ نہیں جے ہونی ہے، دسمبر ہے جائے سائیاں نے کوئی مغالطہ لگ گیا 5 دسمبر دا تے جتھے سیدہ مریم گئیاں نے، جس علاقے گئیاں نے، جس جگہ تے گئیاں نے وہ جگہ موجود ہے، اتھے 5 دسمبر کھجورہ نہیں جے ہوندیاں۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اینج کھجور درخت نو ہلایا تو کھجوراں گریاں نے، کھجوراں فرما کھا لے پانی پی لے تے تیرے ہاں جناب بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے اللہ پاک نے رحمت فرمائی فرما بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جدوں سیدنا جبریل علیہ السلام آئے ویکھیا سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی صورت دے اندر تے سیدہ مریم کیا نے قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ دی پناہ منگنی غیر بندہ جنگل اندر میرے کول آ گیا ہے، ایک کیویں ہو گیا سیدہ مریم دا حیا، سیدہ مریم دی غیرت حیا، کیویں بندہ غیر میرے پاس، اچانک ایک بندہ انسانی صورت مثل لہا بشرن سویا، ایک بشر دی تمثیل اندر میرے سامنے بندہ آ گیا ہے، میں تینوں اللہ دی پناہ منگنی ہاں، میرے قریب نہ آئی، میں باغیہ نہیں، میں گناہ، لیکن جے قرآن سارا پڑھوا تے تھوڑے مت نہ ماری جاوے، قرآن سارا پڑھوا تے سمجھ آ جاوے، قرآن کی آندہ توجہ فرمائی، جاؤ جی جلدی آیا جی واپس، میں 2 گھنٹے تھے ہی تسی ہو آؤ ماشاء۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرشتہ کیا دے انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں تو ایک بیٹا دین واسطے آیا۔ قالت انا یکون لی ولد، میرے واسطے کیویں بیٹا، میں کیویں بیٹا ہو سکتا ہے، میں نے کسے بشر ہاتھ لایا نہیں تے میں باغیہ ہے نہیں، میں گناہ کیتا نہیں، نکاح ہویا نہیں، میں کیویں بیٹا ہو سکتا ہے۔ ہون جی اگو جبریل فرما دے کہ میں جانا تے میرا کم جانے، میں دین تے آیا، میں جبریل ہاں، میں مختار کولنا، میں حاجت رواواں، میں مشکل کشا، میں دین واسطے آیا، تسی کیوں بولنی ہو؟ نہیں، جدوں مریم نے جواب دیتا ہے تسی من بیٹا دینا آئے ہو، جی پیچھے کی انا رسول ربک، میں پیغام لے کے آیا، تینوں بیٹا دیاں، تن بیٹا ہوئے گا، پھر کیویں بیٹا ہو سکتا ہے، میں گناہگار نہیں اور میں گناہ کیتا نہیں، نکاح ہویا نہیں، بیٹا کیویں ہوئے گا؟ اگو جبریل کیا نے قال ربک ہوا علی حین، اے مریم تیرا رب کہندا سی کہ میرے واسطے مشکل، لہذا بیٹے کون دیندہ بولو،
فرمایا رب اللہ دی ذات ہے سیدہ مریم علیہ السلام نو کم ہویا بیٹا ہو گیا جی اللہ فرمایا نو چک لیتے پانی پیتے کھجورا کھاتے اپنے قوم وال چال قوم وال کے میں جاواں گی فرمایا میرے اندر وجود ہے میری جھولی اندر گود اندر بچہ ہے میں کیویں فیس کراں گی قوم دا فرمایا چل مریم علیہ السلام شرم و یاد ہے مارے اپنا بچہ سینہ لائے ہوئے ہے اللہ دا مرے اللہ دا حکم میں جا رہی آنے جو ہی اپنی بستی قوم کو لائی یا اخت ہارون قوم ساری کٹیو کہن گو ہارون دیئے بہن مریم تیرا باپ چنگا تیری ماں چنگی باپ چنگا تیری ماں چنگی نہ باپ تیرا برا نہ تیری ماں بری نہ تیرا باپ برا اللہ سارے دے والدینو انجی ہو تیرا باپ نہ برا نہ تیری ماں بری نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری تم ہی کیسا کم کیتا ہے فرمایا اشارہ کیتا اللہ دے حکم نال سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ ابن مریم والے اشارہ ہویا عیسیٰ ابن مریم بول کے فرمایا قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وہاں جڑی گل میں تو سمجھانا چاہنا لوگوں سیدہ مریم علیہ السلام شرم و یاد مارے اپنی بستی چھوڑ دیتی ہے اتنا حیاء والی ہے سیدہ مریم دی عزت رکھوالی اللہ نے کیوں فرمائی جدو اللہ واسطے ہو جائیے پھر اللہ انجی عزتی رکھوالی کرنا ہے سنیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر اندر نے آپ دنال آپ دے زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے ظالم بادشاہ دے وادی علاقہ آگے ہے بالم بادشاہ نے ویکھیا تے سیدہ سارن اندر بلا لے ہے ابراہیم علیہ السلام بار نماز پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں میرے اللہ میری عزت خیال رکھ اے اللہ میری عزت لاج رکھ سیدہ سارہ اندر نے جدو بادشاہ ظالم نے ویکھیا ہے کہ سارہ دا حسن و جمال اتنا ہے کتنی خوبصورت عورت اللہ دی زمین تے پیدا نہیں ہوئی اللہ دی مخلوق اندر اتنا حسن و جمال ہے سیدہ سارہ علیہ السلام دے اندر توجہ فرمائیے ظالم بادشاہ نے ویکھیا ہے سیدہ سارہ حسن و جمال نو سارے ضابطے تے قانون توڑ کے سارہ وال پڑھن لگا ہے لوگوں انج دی عزت انج دی غیرت انج دا شرم انج دا حیاء سیدہ سارہ فرما دے میرے اللہ آج تک ایک گناہ میں نہیں کیتا آج تک میں ایک گناہ نہیں کیتا یہ ظالم بادشاہ میرے والا رہے ہے انہوں میرے تے تو غلبہ دے گا تے میری عزت خراب ہو جائے گی اللہ نے اسی وقت بادشاہ دے وجود تے فالج پا دیتا ہے اسی ویلے فالج نال زمین تے گرن لگ پہ ہے یہ خیرت ہوئے عزت ہوئے تے اللہ عزت دی حفاظت کرنا ہے حیاء ہوئے تے اللہ حیاء دی حفاظت کرنا ہے ان حیاء دے دار بنو اتنے خیرت والے بنو حسن و جمال والی عورت کیوں نہ ہوئے اچھے حسب تے نسب والی عورت کیوں نہ ہوئے وہ تو دعوت گناہ دیون والی کیوں نہ ہوئے بس اتنا کہہ دو انی اخاف اللہ میں اللہ دا ڈر آندہ ہے میں اے اجھے گناہ نہیں کرنا تے اللہ تو قیامت والنا اپنے عرشدہ سایہ عطا فرمائیں گا قرآن سنیے سورہ یوسف سن لیجئے سورہ یوسف تے غور کیجئے اشارہ کر کے بات نو آگے آخر دی طرف لے یا کہ آنا توجہ فرمائیے میں کلوز کرن لگا اپنی بات توجہ فرمائیے سیدنا یوسف علیہ السلام آگے مصر دے اندر نے زلیخہ بھی اسے گھر اندر ہے یوسف بھی اسے گھر اندر ہے کون آدھا مخلوط ماحول نقصان تو ہوندہ ہی ہوندہ ہے اے مخلوط ماحول ہے ایک کو گھر اندر یوسف علیہ السلام نے اسے گھر اندر زلیخہ آئے زلیخہ دی نظر خراب ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام دے بارے دل اندر برے خیالات آ رہے ہیں زلیخہ نو ایک دن انہیں موقع پایا ہے تے یوسف علیہ السلام نے بلائے اپنے نال اندر لے کے گئی ہے غلام دی عزیز آپ اندر چلے گئے جدو آخری کمرے اندر گئی ہے جیڑے دروازے جان دیئے دروازے بند کر دی جان دیئے لاک کر دی جان دیئے اندر پہنچے جو ہی اندر پہنچ کے آخری کمرے اندر جا کے قالت ہے تلک گناہ دی دعوت دینی ہے یوسف علیہ السلام نے سنے تے فوری کی فرمایا قال معاذ اللہ دی پناہ نبی کی دی پناہ منگدہ ہے بولو اچھی بولو کی دی پناہ سارے نبیان کون پناہ دیندہ ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق فرمائیے محبوب اللہ کو پناہ مانگیے
قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ زلیخا، اللہ دی پناہ میں اس گناہ دے ارادے نال ادھر آواں قریب آواں اے نہیں ہو سکتا، اللہ دی پناہ آواز ہے یوسف پچھا نو دوڑ، یا اللہ دروازے بند نے، فرمایا پچھا نو دوڑو دروازے کھل جان گے، جڑی عزت اندر اللہ دی پناہ اندر آوے اللہ دی عزت حفاظت کے میں فرماندہ ہے، یوسف پچھا نو دوڑے جڑے دروازے جانے دروازہ کھلتا جانا ہے، ہر دروازہ کھلتا جدو آخری دروازے دے گئے کہ عزیز مصر کلوت او یوسف اتنی بڑی بات میں تن پالیا پوسیا محبت کیتی تن رکھیا اور تم میری عزت اور میری عزت خراب اندروں زلیخا باہر نکل کے آندھی کی سزا ہوئے اس بندے دے جڑا تیری اہلیہ نال برائی دا ارادہ کرے، واہ یوسف زمانہ گناہ کر کے جیل جاندہ ہے، تو گناہ تو بچن واسطے جیل ٹھور گیا۔ فرمایا نہیں اے گناہ میں نہیں کیتا، اے دا سارا پروگرام مکرے میں نہیں کیتا، فشاہد شاہد من آلہا، اللہ عزت کے میں رکھ دے، معزز آدمی دی عزت دی بحالی کے میں کر دے، وہ دے گھر چوئی بول کے بندہ آندہ ہے، ویک لو یوسف دی کمید جی اگو پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے نے نعوذ باللہ، اور زلیخا سچی ہے جے مگروں پھٹی ہے یوسف سچ ہے، جے کمید ویکھی تو یوسف علیہ السلام دی کمید ویک عزیز مصر کرنے لگا یوسف گل جان دے میری عزت دا مسئلہ میری غیرت دا مسئلہ گل پی جا چھپا جا، گل حضرت یوسف تے چھپا گئے لیکن زلیخا گل کھول دی گل اے جے گاند پھر جناب جڑا ہوندے عورتاں دے جو مکر دے پروگرام پھر کدوں چھپنا کے دی پھیلدا پورے شہر اندر گل پھیل گئی ہے، مصر دیاں عورتاں ساریاں کٹھیاں ہو کے زلیخا کہنے لگی اچھا ہے تو فریفتہ ہونا سی تے کسے وڈیرے بندے تے وزیر مشیر خنزیر بڑے پہل توجہ ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے مشیر نے وزیر نے تو یوسف تے جڑا تھوڑے گھر غلام ہے تو اس تے فریفتہ ہو گئی، وزیر مشیر کوئی نہ رہ گئے، وڈیرے لوگ کوئی نہ رہ گئے، انہیں کیا تو ساں یوسف ویکھیا، انہیں کیا یوسف کھاتے سی، انہیں کیا آؤ تھوڑی روٹی شوٹی پکائی دعوت پکائی تو انہیں پیدا شیدہ کھوانے پال شال تو انہیں کھوانے تو انہیں کھانے یوسف کیڑا ہے، ساریاں عورتیں کٹھیاں نے کل کی دی ہو رہی ہے بولو کچھ ہی بولو، ساریاں عورتوں نے کہا ہاتھ چکے میرے اللہ من جیلے لے جا من مخلوط ماحول تو بچا لے، اللہ من جیلے لے جا من ان عورتوں دے شر تو بچا لے، اللہ من جیلے لے جا اس ماحول اندر میں نہیں رہنا چاہتا، من جیل وارے چھے عورتوں کو رہنا وارے چھ نہیں، من جیل لے جا من جیل لے جا۔ یوسف دعا کر کے گناہ تو بچن لے، عورتوں دے فتنہ تو بچن لے، عورتوں دے مکران تو بچن لے، عورتوں دے پروگرام تو بچن لے، عورتوں دے منصوبے تو بچن لے، مخلوط ماحول تو بچن لے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل دی دعا کر لے، جیلے گئے، جیل اندر کافی عرصہ رہے، توجہ فرمائی جدو رہائی دا پروانہ آیا اے یوسف جیل چھو باہر آ جاؤ، فرمایا میں ادوں تک نہیں آنا جب تک زلیخا تے مصر دے عورتن بلا کے پوچھیا نہ جائے کہ یوسف قصوروارا یا او قصوروار آئیاں، بلایا گیا صفائی تو بغیر باہر نہیں آئے، طہارت تو بغیر باہر نہیں آئے، عصمت بیان ہوئے بغیر باہر نہیں آئے، نبوت معصوم ہوندی ہے، نبوت پاک ہوندی ہے، نبوت معصوم ہوندی ہے، گناہ تو پاک ہوندی ہے، نبوت نو اللہ نے ہر قسم دی آلودگی تو محفوظ رکھے ہوندہ ہے۔ فرمایا میں نہیں آواں گا باہر جب تک میری طہارت پاکیزگی دا اعلان نہ ہوئے، لوگو مخلوط ماحول تو اپنے آپ نو بچاؤ، عورتاں دے ماحول تو اپنے آپ نو بچاؤ، مخلوط ادارے دے ماحول تو اپنے آپ دیا بچیاں پھیڑا نو بچاؤ، اور بچا کر کے انہوں نے انج تربیت کرو، انج اسلام تے انج دین شریعت سکھاؤ کہ بچی تو آڑی غیرت تو آڑی عزت تو آڑی پکڑی دا خیال رکھے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دعا کرو اللہ سانو عزت غیرت نصیب فرمائے۔ ان الفاظ اکتفا کرنا، اگلے سال انشاءاللہ اکٹھے ہوئے تھے، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔